عنوان بائبل مقدس کے اردو تراجم۔ انجیل جلیل کا سب سے پہلا اردو ترجمہ جرمن پادری بینجمن شلٹز نے 1739 میں شروع کیا اور 1741 میں ختم کیا۔ مرحوم پادری نے کتاب مقدس پیدائش کے چند ابواب، زبور اور دانیل کی کتاب کا بھی اردو میں ترجمہ کیا، لیکن چونکہ مرحوم جنوبی ہند میں رہتے تھے اور اردو زیادہ تر شمالی ہند میں مروج تھی، لہٰذا اس ترجمے کی اردو نہایت معمولی قسم کی تھی۔ 1804 میں پادری ولیم ہنٹر نے چند ہندوستانی اصحاب کی مدد سے اناجیل کا ترجمہ کیا۔ پادری ہنری مارٹن کا نام اردو ترجمے کے سلسلے میں تاابد زندہ رہے گا۔ وہ 1806 میں انگلستان سے ہندوستان آیا۔ آتے ہی اس نے 1807 میں انجیل جلیل کا ترجمہ مرزا فطرت کی مدد سے شروع کیا اور مارچ 1808 میں اختتام کو پہنچایا۔ یہ ترجمہ بہت اچھے پایا کا تھا۔ اس اردو ترجمے کو دیوناگری رسم الخط میں 1817 میں چھاپا گیا اور اس پر پادری بولی نے انجیل کے ہندی ترجمے کی بنیاد رکھی۔ 1841 میں بنارس کی کمیٹی نے عہد جدید کی کتب کا اردو میں ترجمہ کیا۔ یہ ترجمہ پادری ہنری مارٹن مرحوم کے ترجمے پر مبنی تھا۔ اس کمیٹی کا صدر ڈاکٹر میتھر تھا اور اس میں مرزا پور کے 2 ہندوستانی مسیحی بھی شریک تھے۔ ان میں ایک ہری بابو تھے جو برہمنوں میں سے مسیحی ہوئے تھے اور دوسرے جان مسیح تھے جو ایک مسیحی شاعر تھے۔ ڈاکٹر فینڈر بھی گاہے گاہے اس کمیٹی کی مدد کرتے تھے۔ 1844 میں عہد عتیق کی تمام کتب کا اردو میں ترجمہ کیا گیا۔ ڈاکٹر میتھر نے عہد جدید کے 1841 کے ترجمے کی نظرثانی کر کے دونوں عہد ناموں کو شائع کرایا۔ اس ترجمے کا نام سہولت کی خاطر بنارس کا ترجمہ ہے۔ جناب رام بابو سکسینہ صاحب اپنی کتاب تاریخ ادب اردو میں لکھتے ہیں کہ پوری بائبل کا ترجمہ سیرام پور کے پادریوں نے 1816 تا 1819 میں 5 جلدوں میں شائع کیا۔ 1857 سے 1870 تک ڈاکٹر میتھر بنارس کے ترجمے کی نظرثانی کرتا رہا۔ نظرثانی کے بعد ایک نیا ایڈیشن رومن اور عربی رسم الخط میں 1870 میں مرزا پور سے شائع کیا گیا اور مدت تک اردو خواں پبلک اس کو استعمال کرتی تھی۔ سہولت کی خاطر اس ترجمے کا نام مرزا پور ترجمہ ہے۔ پرانا انگریزی ترجمہ آتھورائزڈ ورژن 1611 میں کیا گیا تھا۔ بنارس اور مرزا پور کے اردو ترجمے اسی انگریزی ترجمے کے الفاظ کے تراجم تھے۔ یونانی کے ہزاروں نسخے جو اب موجود ہیں بنارس اور مرزا پور کے ترجموں کے شائع ہونے کے بعد دستیاب ہوئے ہیں۔ بس یہ ضرورت لاحق ہوئی کہ ایک نیا ترجمہ اردو میں کیا جائے جو صحیح ترین متن پر مبنی ہو۔ یاد رہے کہ اردو نثر نے 1870 کے بعد حیرت انگیز ترقی کی ہے۔ بس زبان کے لحاظ سے بھی یہ بہت ضروری تھا کہ ایک نیا ترجمہ کیا جائے جس کی اردو اعلیٰ قسم کی ہو۔ بائبل سوسائٹی نے اس غرض کے لیے ایک کمیٹی مقرر کی۔ 1893 سے 1899 تک کتب عہد جدید کی نظرثانی کرتی رہی۔ یہ کمیٹی پادری H.E. پرکنز، پادری H.U. وائٹ بریکٹ سٹینٹن، لالا چندو لال، پادری R. ہوسکنز، پادری C.B. نیوٹن، پادری T.J. اسکاٹ، پادری تارا چند، پادری J.G. ڈین، پادری J.C. ایونگ، پادری W. ہوپر، پادری C.A.R. جینیور، پادری W. مینسل اور ڈاکٹر F.J. نیوٹن پر مشتمل تھی۔ نیا اردو ترجمہ 1881 کے انگریزی ترجمے پر جس کو ریوائزڈ ورژن کہتے ہیں مبنی تھا۔ اس انگریزی ریوائز ترجمے کی کمیٹی کے ممتاز ترین رکن بشپ ویسٹ کوٹ اور ڈاکٹر ہوٹ تھے۔ یہ ترجمہ نسخہ ویٹیکن اور نسخہ سینا کے متنوں پر مبنی تھا۔ 1900 کا نیا ترجمہ اسی صحیح ریوائزڈ انگریزی ترجمے پر مبنی تھا۔ اب جو کتب عہد جدید کا نیا ترجمہ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے وہ بے متن پر مبنی ہے جو صحیح ترین متن ہے۔ 1930 میں عہد عتیق اولڈ ٹیسٹامنٹ کی کتب مقدسہ کا نیا اردو ترجمہ شائع کیا گیا۔ یہ ترجمہ مرزا پور کے اردو ترجمے کی تصحیح ہے۔ مترجمین کمیٹی کے صدر پادری جوئل وائز لال صاحب دہلوی تھے، لیکن آپ امثال 10ویں باب کی 28ویں آیت تک ہی ترجمہ کر سکے۔ جب آپ اس آیت کے الفاظ صادقوں کی امید خوشی لائے گی لکھ چکے تو آپ کے دل کی حرکت بند ہو گئی اور آپ کی روح کب سے انصری سے پرواز کر گئی۔ آپ کی وفات کے بعد پروفیسر محمد اسماعیل صاحب صدر مترجم ہوئے۔ ان مترجمین کی کوشش یہ تھی کہ جہاں تک انسانی طاقت سے ہو سکتا ہے اردو ترجمہ زبان اور متن کے لحاظ سے صحیح اور معتبر ہو، اور اب اردو خواں پبلک کے ہاتھوں میں کتب مقدسہ کا صحیح ترین متن خدا کے فضل و کرم سے موجود ہے۔ اس نعمت کے لیے ہم خدا قدوس کی تمجید کرتے ہیں۔ آمین۔